السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج بات کریں گے وزیر اعظم کا ڈیولپمنٹ 8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت، خطاب اور اس کے کچھ اقتباسات آپ کے ساتھ کریں گے، اور بالخصوص اس کی اہمیت، اس کی انفرادیت اور اس کی افادیت پر ہم بات کریں گے کہ اس D8 ممالک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پہ لیس ڈیولپ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک کا یہ ایک بہت بڑا فورم ہے۔ اور اس سمٹ کی اگر ہم بات کریں تو 15 جون 1997 میں ترکی کے سابق وزیر اعظم نجم الدین اربکان کی کوششوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس میں بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، نائجیریا، پاکستان اور ترکیہ اس کے رکن ممالک ہیں۔ اور اس کی اگر ہم تھیم کی بات کریں تو اس میں زراعت، یعنی 5 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں جس پہ کام کرنے کی بات ہوئی ہے، جس میں زراعت، صنعت، تجارت، مواصلات اور سیاحت کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی قریبی تعاون کے ذریعے ان ممالک کی مجموعی معیشت کو بہتر بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر ہم آپ کو یہ بات بتائیں کہ D8 کے جو رکن ممالک ہیں، ان کا GDP کا حجم $4.92 ٹریلین، اور جو عالمی تجارت ہے یہ اس کا 14% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یعنی 14% ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ D8 ممالک کی مجموعی آبادی کا 1 ارب 20 کروڑ سے زائد ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 13% ہے۔ یہ انتہائی اہم فورم ہے اس لیس ڈیولپ کنٹریز کا، جو کہ معاشی اہداف کا تعین کرتا ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں اور جو یوتھ ہے ان میں سرمایہ کاری، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے رجحان کا فروغ ہے۔ اس تھیم پر یہ سمٹ ہوا تھا، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں امریکہ کی جانب سے ایک اور معتصبانہ قسم کا ایک عمل سامنے آیا ہے، اور جو امریکی محکمہ خارجہ ہے ان کے تن نے ایک مرتبہ پھر پاکستان، کیونکہ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ناظرین رہا ہے کہ پاکستان پر ڈو مور کے مطالبات، پاکستان پہ سینکشنز اور پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عالمی امن کو یقینی بنانے والا ملک پاکستان، جس نے اپنی 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس عالمی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ $130 ارب سے زائد کا معاشی نقصان اٹھایا، اسی ملک پر سینکشنز لگائی جا رہی ہیں جس کی کوئی بھی ٹھوس، کوئی سالڈ ریزن سامنے نہیں ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس سے بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اسٹوڈیوز میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں، اور خاص طور پہ تصویراتی امور پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اون شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ اون شرازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب فارمر انویسٹر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ آپ سب کی اجازت سے سر، پرائم منسٹر صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے، اس گفتگو کی چند اقتباسات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس گفتگو میں بڑے امپورٹنٹ نکات پہ بات ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ بھی فوکس رہا ہے۔ مزید وزیر اعظم نے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ Excellency Mr. Abdul Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, heads of state and government, Ambassador Abdul Qadir Imam, Secretary General of D8, esteemed delegates, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Your Excellencies, I would like to begin with congratulating President Abdul Fattah al-Sisi, his government and his leadership for organizing and hosting D8 Summit, and also would like to thank President Sisi for a very warm and generous welcome given to us here in this beautiful city of Cairo, and a new capital which has been built, giving a wonderful scenic beauty all around. Ladies and gentlemen, this is a very important platform for development and cooperation between all of us. And this meeting is taking place
at a very critical juncture, as honorable speakers have just mentioned, that ceasefire in Gaza is so important that without that, peace and prosperity and progress, not only in the region, but globally, will not be possible. And therefore, I would, in all humility, urge my brother presidents, prime ministers, ambassadors and excellencies sitting in this room, that while we discuss today's agenda with deep insight, it is equally important, if not more, to discuss the situation in Gaza, the peace in ceasefire in Lebanon, and potential threat of Israel's carnage in this area and the world over. We shall discuss this subject today in a special session, and I would like to appreciate the sagacity of President of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi, to have allocated a separate session for this burning issue. Excellencies, I would also like to avail of this opportunity to welcome our brotherly country, Azerbaijan, as a new member of D8, and I'm sure that under the able leadership of my dear brother, President Ilham Haider Aliyev, Azerbaijan will play a very important role in achieving the objectives of the D8. Congratulations. The theme of this year's summit, while focusing on investing in youth and supporting small and medium enterprises, serve as a blueprint for our collective prosperity in the 21st century. Ladies and gentlemen, youth and SMEs are key drivers of economic development of any society. Youth brings energy, fresh ideas, and creativity, whereas small, medium enterprises create jobs, foster innovation, and promote entrepreneurship. By investing in both, we can build inclusive and robust economies that are ready for the global challenges of today and tomorrow. For D8 member states, empowering youth and entrepreneurship presents an opportunity to harness the power of our young population and create environments where small business can thrive. Excellencies, for Pakistan, investing in youth and supporting SMEs is crucial for our socio-economic development and progress. With over 60% of our population under the age of 30, we possess fountain of potential for innovation and growth. However, unlocking this potential requires providing the right skills, opportunities, and financial resources. Through our flagship youth program, my government is committed
to providing quality education, create jobs, and offer productive opportunities. Since 2013, this program, under the leadership of my brother, Prime Minister Nawaz Sharif, has distributed over 600,000 laptops to high achievers, awarded hundreds and thousands of education scholarships, and trained a huge cohort of individuals in demand-driven skills such as artificial intelligence, data analytics, and cyber security. Ladies and gentlemen, Pakistan is home to one of the largest freelance communities in the world. We are focusing on IT trainings at a mass scale to equip our youth with necessary tools to connect with digital world and capitalize on the opportunities with the aim to enable job seekers to become job creators. Our Youth Business and Agricultural Loan Scheme has disbursed billions in loans, enabling young Pakistanis to start and scale their own businesses. Additionally, our initiatives such as Startup Pakistan and the National Innovation Award aims to foster, recognize, and promote a promising startup ecosystem, providing mentorship and funding incubation opportunities for innovative tech-driven ideas. Excellencies, today's summit offers here in Cairo a valuable opportunity for D8 countries to share best practices, pool resources, and create programs that support youth and small-medium enterprises across borders. I am happy to announce that our cabinet in Pakistan has approved the implementation of the D8 preferential trade agreement as well as its protocol on dispute settlement mechanism. Excellencies, connectivity is a force multiplier and is rightly hailed as a vehicle for peace and prosperity. As emphasized in the Dhaka Declaration earlier in 2021, we need to explore the possibilities of developing and enhancing transport connectivity among D8 member states for building efficient intra-trade corridors and reliable supply chains. In this behalf, Pakistan, Iran, and Turkey corridor is an excellent project for very efficient connectivity. Ladies and gentlemen, as I conclude, I recall James Russell's words, "Once to every man and nation comes a moment to decide, offering each the bloom or blight. The choice we make today will shape the destiny of generations to come. Let these be choices to elevate young voices, empower their dreams, and support their enterprises to ensure that our future is in the hands of an empowered generation." I thank you all. Assalamu alaikum. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے خطاب آپ نے سنا. اس میں بالخصوص نوجوانوں اور پاکستان میں جو یوتھ کا پوٹینشیل ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ میں اس 60% مور دین 60% جو پاپولیشن ہے جو کہ 30 ایئرس پر مشتمل ہے، اس کی جدت کا، اس کے پوٹینشیل کا، خاص طور پر جو اس کی ڈیولپمنٹ میں جو رول ہے اس کا ذکر بھی کیا. اپنی گفتگو کا انہوں نے آغاز قرآنی آیت سے کیا، اور اس کے بعد وہ تمام سیکٹرز اور فیکٹرز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. خاص طور پر ویسٹ بینک کی جو صورتحال ہے، فوری طور پر غزہ پہ جنگ بندی کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کا
نہ صرف شکریہ ادا کیا، ان کو مبارکباد پیش کی، ان کے لیے خود کلیپنگ کی ان کو نیا ممبر بننے پر. اس پر ہم اب تفصیلاً بات کریں گے. مہمانوں سے بھی گزارش ہوگی کہ ہم ذرا اس کو ذرا فاسٹ رکھیں گے ٹیمپو، تاکہ ہم کچھ مزید اس کے جو ایریاز ہیں اس پہ بھی بات کر سکیں. تو ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس کا خاص طور پر ڈپلومیٹک جو امپیکٹ ہے ذرا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا، اور وزیر اعظم نے جن ایریاز کو ٹچ کیا ہے بالخصوص جو اس وقت کروشل اور جو ایک کرٹیکل قسم کی صورتحال ہے غزہ کی، اس کے بارے میں جو وزیر اعظم نے بات کی ہے، کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ جی، آپ کا سوال آدھا کٹ گیا تھا، لیکن بہرحال اس کا ڈپلومیٹک امپیکٹ اس قسم کے پلیٹ فارم کا، کیونکہ یہ ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہے جو کہ قائم کیا جاتا ہے. اس قسم کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس کو ریجنل آرگنائزیشن کیا جاتا ہے اقوام متحدہ کے چیپٹر 8 کے تحت. اور یہ تمام جتنے بھی D8 ہو گیا یا GCC ہو گیا یا SCO ہو گیا، ECO ہو گیا، EU ہو گیا، AU ہو گیا، یہ سارے کے سارے انڈر چیپٹر 8 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر یہ بنائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اس پلیٹ فارم پر ہیڈ آف دی گورنمنٹ اینڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹس جب ایک ساتھ یکجا ہوتے ہیں، ایک ساتھ کٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس میں ملٹی لیٹرل کے ساتھ ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر نے پاکستان کے ہمارے پرائم منسٹر نے جس طرح کی بائی لیٹرل انگیجمنٹس بھی کی. تقریباً تمام کے تمام ممالک جو اس میں پارٹیسپینٹس تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا رہا سوال کہ جب بھی اس قسم کے ریجنل پلیٹ فارم پر کسی قسم کا بھی ایجنڈا ہو اور اس وقت جو بھی خطے میں تغیرات ہوں، خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوں، خطے کے جو محرکات ہوں، خطے کی جو سیکیورٹی سچویشن ہو. سر یہ جو آپ نے صف بندیوں کی جو آپ نے بات کی، ہم بات کر رہے ہیں اب انٹینشن کیا ہے وہ ایک علیحدہ کویسچن، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو نیو فارمیشنز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں آپ نے G20 کا G8 وغیرہ کا ذکر بھی کیا، اوکس کوارڈ بنا، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ جو خاص طور پر جو فورمز ہیں جس کا آپ نے SCO ECO اور ان سب کا ذکر کیا، اب یہ D8 کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو کیا ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ان اغراض و مقاصد کو جو لیس ڈیولپ کنٹریز کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے یہ ڈپلومیٹکلی اگر بات کریں؟ جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس کو اسٹرینتھ، پہلی تو بات یہ کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں اس میں ان کا اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں، جو ٹیلنٹس ہیں، جو ان کے ریسورسز ہیں، اس کو پول اپ کرتے ہیں. جن کے پاس فاضل ریسورسز ہیں وہ دوسروں کو ڈسپوزل پہ دیتے ہیں، اور جن ممالک میں جس چیز کی کمی ہے، تو اسی لیے پرائم منسٹر نے بڑا ایمفسائز کر کے کہا کہ ہمیں اپنے بیسٹ پریکٹسز کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. پھر اکنامک کوآپریشن کی بات کی، اور تھیم پر سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ انویسٹنگ یوتھ اینڈ سپورٹنگ SME شیپنگ ٹمارو اکنامی. تو یہ اس پہ انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے ساری مثالیں دی پاکستان کی، جو پاکستان میں لیپ ٹاپ کے انہوں نے مثالیں دی، پاکستان میں جو نیپٹیک کی مثالیں دی، پاکستان میں اسٹیپٹا کی مثالیں دی انہوں نے. تو اس کا مقصد اس وقت یہ جو ممالک ہیں، اس میں بنگلہ دیش ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ایران ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، نائجیریا ہو گیا، پاکستان ہو گیا اور ٹرکی ہو گیا، ان تمام کے تمام آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ 1 بلین سے زیادہ کی آبادی ہے. اچھا، میں دوبارہ جمیل احمد خان صاحب آپ کے پاس آؤں گا. بالکل، پرائم منسٹر نے 6 لاکھ کے قریب جو لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں، اور خاص طور پر کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ان کی اسکالرشپ پروگرامز کے حوالے سے، اور موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بھی اس پہ بات کی ہے. جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. سائیڈ لائن ملاقاتوں کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، جہاں پہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ سے جب ملاقات ہوئی، انہیں دعوت دی پاکستان آنے کی، تو انہوں نے دعوت بھی قبول کر لی. پھر ساتھ میں وہ جو ہمارا خاص طور پر اس وقت خوردنی تیل کی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں بھی پرائم منسٹر نے ذکر کیا. بنگلہ دیش کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. ان کے جو چیف ایڈوائزر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس، ان کے ساتھ جو 100% فزیکل معائنے کی شرط ختم کرنے پر ان کا بھی شکریہ ادا کیا. اس کا بھی تھوڑا، اور ترکیہ کے صدر کے ساتھ بھی جو ان کی ملاقات ہوئی، رجب طیب اردوان کے ساتھ، وہ بھی بڑی خوشگوار ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں پاکستان لگتا ہے آپ کو کہ اپنی تصویراتی اہمیت سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ایک تو ونس اگین تھینک یو فار دی انوائٹ.
آئی تھنک پاکستان جو ہے اس وقت ایک کی رول ادا کر سکتا ہے اس پورے ریجنل کانٹیکسٹ میں، اور جس بھی آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. اب پاکستان از اے کنٹری جس کو اب اگنور کرنا پاسبل نہیں رہا، بالکل. اور جس ہم آئسولیشن کے وکٹم، ہمیں آئسولیشن کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے ناکام کوشش ہمارے پرانے دوست نیبر انڈیا کی طرف سے. تو آئی تھنک یہ چیزیں جتنی بھی ایکٹیویٹیز، جتنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہوئی ہیں، آئی تھنک اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری. تو یہ ہیں چھوٹی چھوٹی، لگتی اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں. اچھا، اس کا تاثر بھی کیا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک ہب بن گیا پاکستان. بن گیا. تو دیکھیں پاکستان انگیج ہو رہا ہے اس میں. میں بڑا کینلی جو مجھے کینلی دیکھ رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا، وہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ پرائم منسٹر کی اسپیشلی اس انوائرمنٹ میں، جو دیکھیں یہ فورمز ہوتے ہیں جن کے کچھ تو ایجنڈاز ہیں، اکنامک ایجنڈا کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اپرچونٹی دیتی ہے آپ کو 1 to 1 ون آن ون ملاقات سے ان لیڈرشپ کے ساتھ جن کے اوپر ہم کامن، جو ہمارے کنورجنسز ہیں جن کے اوپر، یا جو تھوڑے سے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں یا جدھر ہم جوائنٹلی جل سکتے ہیں، اور کامن تھریٹس پلس کامن جو ہمیں جن حالات سے ہم سامنے ہمارے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں. تو جیسے میں کہتا کہ ابھی بنگلہ دیش میں دیکھیں، بھارت کے کانٹیکسٹ میں اس وقت بنگلہ دیش بھی اس وقت ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر، رادر ایک تاریخ جو ہے، ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اب اس آزادی کو بھی 16 دسمبر لاسٹ جب حسینہ واجد کے دنوں میں وہ 16 دسمبر ہوا تھا، اور اس 16 دسمبر میں ایک فلیور ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی آزادی کی بات کر، لیکن ایک اپنی سیکنڈ آزادی کی بھی وہاں پہ بات ہو رہی ہے. پاکستان کے موقف کی اس میں بھرپور تائید ہوئی. تو اس میں آف کورس آئی ایم شیور کہ وزیر اعظم نے اس چیز پہ، ابھی جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتا ہوں میں، چلیں سیکیورٹی اور اس کی بات نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی ہماری ڈپلومیسی موسٹلی ہمارے سیکیورٹی ایشوز کے ارد گرد ہی گھومتی رہی، جس کے بیچ میں ہمارے لوگ، ہمارا کلچر، ہمارا سافٹ امیج، سافٹ پاور جو ڈپلومیسی میں ہوتی ہے، جابز کریٹ کرنا، بزنس ٹو بزنس اکانومی، یہ پیچھے رہ جاتی تھی، اور ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر ہی سامنے آتے تھے. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی اپرچونٹی تھی. پھر ترکی جو ہے اس وقت ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے، اسپیشلی مسلم مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں. ہاں، کشمیر اور فلسطین پر وزیر اعظم نے شکریہ بھی ادا کیا، ان کا جو موقف ہے. تو دیکھیں اب انسانیت کے بارے میں جو ظلم و ستم اور جینوسائیڈل وار جو پیلسٹائن میں ہو رہی ہے، وہاں پہ اپرچونٹی ملی. جب لیڈرز پھر آپ سائیڈ لائنز پہ ملتے ہیں تو دیکھ ایک ان کو اپرچونٹی ملتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. آپ کنوے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، پھر آپ پرسنالٹی ریڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر بیس کر کے آپ پالیسیز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ فورمز ہے. اور جو تھیم تھا خاص طور پہ یوتھ کی جو انگیجمنٹ تھا، دیکھیں اب 21ویں صدی کا پاکستان بھی ایک نیا پاکستان ہے، نو ڈاؤٹ. اب ہم سب کو مان لینا چاہیے کہ جو باغ دوڑ بھی، اور پلس جو نیریٹو ہے پاکستان کا، یا جو پاکستان میں آگے جانا ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے، جو فیوچر ہے، وہ اس یوتھ کے پاس چلا گیا ہے. اور ہم نے ان کو بڑے ہی کیئرفلی، کرافٹلی ٹرانسفارم کرنی ہے اپنی چیزیں ان تک. بالکل. ناؤ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، بڑی اس ہماری جو جنریشن ہے اس نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم ان کے ٹائم میں رہ رہے ہیں. ماڈرن دنیا کی ابھی پالیٹکس، ماڈرن دنیا کی جو ڈپلومیسی ہے، جو ان کی اپلیکیشن ہے جہاں پہ پاکستان، تو ہم نے ایک وہ ماحول بنا کے اس یوتھ کو ہینڈ اوور کرنا. آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے. ہم ابھی آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، اپنے اقبال کے شاہینوں کی بات کر رہے تھے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس پوٹینشل کو یوٹیلائزڈ کس طریقے سے ہمارے نوجوان کریں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو بدقسمتی سے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنے سینٹیمنٹ کو مزید ابھارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو نوجوان ہمارا مور دین 60% ہے، کہ جو پوری دنیا میں ایک اس کی انفرادی حیثیت ہے، نہیں آپ کو لگتا کہ ان کو زنگالود، ان کی جو کمپیٹنسی ہے اس کو زنگالود کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑی تلخ حقیقت ہے، بٹ یہ حقیقت ہی ہے. اس کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم ہائبرڈ اپلیکیشن، جو ہائبرڈ وارفیئر ہے، اس کی اپلیکیشن ہمارے اوپر بری طرح ہوئی ہے. بری طرح، بالکل. اور جو وارفیئر ہے وہ چینج ہو گیا. پراکسی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا مکس، اور اب ہائبرڈ. اب ہائبرڈ جو ہے، یہ دیکھیں یہ گرے ایریاز میں رکھا جاتا ہے. بالکل. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کا وکٹم ہو چکے ہیں. تو سیم ہائبرڈ جب گرے میں ہوتا ہے، اس کا بلیک اینڈ وائٹ تو آپ کو کلیئر نہیں ہے. اور جو لوگ آپ کے اوپر اپلیکیشن کر چکے ہوتے ہیں، ان کا جو منوور یا ان کا جو اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ ایک ہی چیز کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پلازیبل ڈینائبلٹی. کہ وہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کس نے کیا، کیسے کیا، کب کیا، اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو جو مائنڈ اور ہارٹ ہے اس وقت ہمارے نوجوان کا، اس کو سسٹمیٹیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اسٹیٹ کو کمزور کرنے کے لیے، سائیکولوجیکلی کیپچر، تاکہ ہی شوڈ لوز فیتھ ان دی اسٹیٹ، ول ٹو فائٹ. And he should
have this feeling کہ یار یہ جو اسٹیٹ ہے نا یہ مجھے تو لک آفٹر کر ہی نہیں سکتی. وہ اپنے آپ کو سٹارٹ کمپیئر کرنا شروع کرتا ہے سر. اگر یہ ڈیجیٹل وار اگر کسی کو ہپنوٹائزڈ کر رہی ہے کسی نوجوان کو, تو اس کو سینسٹائز کرنا تو پھر ہماری یہ تو میں دیکھیں میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور یہ ہم سب پہ اپلیکیبل ہے, کہ ایچ ون آف اس از دی ٹارگیٹ آف دس ہائبرڈ اپلیکیشن. میں نے اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اس ہائبرڈ کی اپلیکیشن سے بچانا ہے. تو خدارہ چاہے وہ آپ کے پاس خبر آ رہی ہے, انفارمیشن آ رہی ہے, آپ کو کوئی بتا رہا ہے, آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ سکرین دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, آپ کی آبزرویشن, آپ کی ریسیپشن آف دا انفارمیشن, ہر چیز کو اینالائز ضرور کیجئے. کہاں سے آ رہی ہے, میرے پہ کیا امپیکٹ کر رہی ہے, میرے پہ پازیٹیو ملک کے لیے بہتر کیا امپیکٹ کر رہی ہے, اور نیگیٹو کیا امپیکٹ, یعنی سوچ کا مادہ جو ہے اس کو نفرتوں کو جنم دے رہی ہے یا محبتوں کو جنم دے رہی ہے. اٹ از انکلوسیو اور ڈویسو. جنرل صاحب نے بڑی اچھی خوب بات کی ہے. میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. اون شرائط صاحب یہ بتائیے گا, جہاں اکانومی کی طرف موجودہ حکومت کا فوکسڈ ہے, جہاں ہمارے اسٹاک ایکسچینج نے نفسیاتی حدیں عبور کی, پوری دنیا کو حیران کر دیا, انفلیشن ہماری جو ہے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی, اب مزید اچھی خبریں بھی آنے والی, انٹرسٹ ریٹ ابھی ہمارا مزید 2% کم ہو گیا, اور پاکستان جو ہے دوسری جانب ڈپلومیٹک فرنٹ پر پاکستان بہت کچھ اچیو کر رہا ہے. ایس سی او سے لے کر سربراہی اجلاس سے لے کر اب وزیر اعظم کا دبنگ خطاب تھا, اور اس میں انہوں نے للکارا, اور خاص طور پر جو غزہ میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, بڑی کھل کر اس پر اپنے موقف, اور ہمیشہ اپنی گفتگو میں انہوں نے غزہ میں مظالم کے حوالے سے بات کی ہے. تو سفارتی طور پر پاکستان کس لیول پر اور کس حد تک جو ہے وہ پاکستان نے اچیومنٹ کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دفاعی حوالے سے جو جنرل صاحب نے گفتگو کی ہے, میرے خیال میں انہوں نے جو ہے دریا کو کوزے میں بند کیا, اور بڑی مدلل اور مدبر انداز میں نہ صرف نشاندہی کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتایا. اب جو آپ سفارتی سطح پہ کہہ رہے ہیں, پچھلے 4 سے 5 ماہ, میں پچھلے 12 سال سے فارن آفس کو کور کر رہا ہوں, تو پچھلے 4 سے 5 ماہ کے اندر اندر جو سفارتی سطح پہ ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ پچھلی ایک جو حکومت پوری ٹرم کر کے 4.25 سال گئی, اس کی جتنی اس نے کی تھی اس سے تقریباً 4 گنا پچھلے 5 ماہ میں ہوئی ہیں. یعنی ملیشیا کے وزیر اعظم آئے, پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا وفد جو ہے وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں, سعودی کا بار بار ڈیلیگیشن کا نا $3 بلین, بالکل آئل ریفائنری 2.8 تک بات گئی, $2 بلین کرنے آئے تھے, اور جو اوکے کر کے گئے 2.8 کیا. پھر اس کے بعد ایس سی او ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, اور پاکستان میں ایک عرصے بعد اس طرح کی ایونٹ ہوا, اور جتنا پازیٹیو چہرہ پاکستان کو اس کے ذریعے گیا. یہاں تو یہ تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ یہاں تو زمبابوے کی ٹیم جو ہے وہ اس نے حامی بھری تھی, وہ کہتے کوئی ٹیم یہاں نہیں آ سکتی, ہم نے تو پوری دنیا کو یہاں پہ بلا. اور پھر ایک شخص پھٹیچر جیسے الفاظ استعمال کرتا تھا فارن کھلاڑیوں کے لیے, اور جب ٹیم کو آتی تھی کہتا تھا کہ اس طرح کے, اور اپنے دور میں اس نے کرکٹ کا کیا کیا, میں اس میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا, اور اس میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فارن فرنٹ پہ کیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. اب اس کے بعد وزیر اعظم 2 سے 3 اہم اسی طرح D8 جس طرح ہے اس طرح فورمز پہ گئے اور انہوں نے ملاقاتیں کی. اب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ترکیہ کے ساتھ $5 ارب باہمی تجارت کی بات کی گئی ہے کہ ہم نے بڑھانی ہے. ایک اور جو ہے ملاقات وہاں پہ ہوئی وہ ایران کے ساتھ ہوئی, ایرانی صدر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب, اس میں سر بارڈر مارکیٹوں کے حوالے سے کافی بارڈر مارکیٹی, اور پھر امن و امان کی صورتحال, اور پھر گوادر اور بلوچستان اور تمام وہاں پہ آلریڈی پہلے 100 میگا واٹ بجلی ایران کی جانب سے فراہم کی گئی. پرائم منسٹر نے شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا. پھر گڈز ٹو گڈز ایک بڑا اچھا, کیونکہ وہ سینکشنز کی وجوہات تھی, تو پاکستان اور ایران کی لگتا ہے کہ وہ دوریاں جو ہے بڑی تیزی سے قربتوں میں بدل رہی ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ چائنی سے بات کر رہے ہوں تو وہ چائنی میں کرتے ہیں, ہمارے عربی بھائیوں سے بات کر رہے ہوں تو وہ عربی میں بات کرتے ہیں, فارسی میں وہ بات کرتے ہیں, ان زبانوں پہ ان کو عبور ہے. یہ ایک آپ نا ایک سگنلنگ کرتے ہیں, اور دوسری جو طرف آپ کی ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک اپنائیت محسوس کرتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ کوئی باہر کا بندہ آ کے یہاں اردو میں بات کرے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ یار اس کو ہماری لینگویج آتی ہے, ایک بیریئر ہوتا ہے, اس کا تعلق ہے, اس نے سیکھی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے بیسیکلی طور پہ یہ فیصلہ کیا جب حکومت آئی کہ اس طرح کے جو اہم ایونٹس ہیں ان میں وزیر اعظم صاحب خود جائیں گے, اور بجائے یہ کہ ایک ملک کے ساتھ آپ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں, ایک جگہ پہ آپ کے 5 ملاقاتیں. اب آپ دیکھیں اچھا یہ ایک تاثر بڑا اچھا گیا, پر جنرل صاحب بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب بھی کسی بھی ملک کا سربراہ ہو, صدور کی سطح پر, وزراء اعظم کی سطح پر, کہیں پر بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے یا خطاب ہوتا تھا,
تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کچھ تلخ حقائق بھی تو سامنے رکھنے ہیں کہ ہم خود پرستی، اپنی انا، میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کروائے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ نیشن کو ریپرزینٹ کیا، سر، انہوں نے آپ نے نمائندگی کی پاکستان کی، اور جب بھی انہوں نے گفتگو کی انہوں نے لفظ پاکستان کا استعمال کیا. ایسے ایسے ممالک کو آپ نے ملا دیا، ان کی سرحدیں آپ ملا دیتے تھے، اور جب آپ جاتے تھے آپ کہتے تھے کہ امریکہ والوں کو میں امریکہ سے بہتر جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی، امریکہ برطانیہ کو میں برطانیہ والوں سے بہتر جانتا ہوں، اور جناب باقی جہاں آپ جاتے تھے آپ جا کے یہ شو کرتے تھے کہ جہاں میں آیا ہوں. اور پھر بہت ساری جگہوں پہ، اور میں نے اس وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ کو سفارتی آداب کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا. آپ جس طرح سفارتی آپ اپنے لوگوں کا تعارف کرواتے ہیں، آپ نے جا کے ملنا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے. آپ سعودی عرب کے وزٹ پہ ایک گئے بانی چیئرمین تحریک انصاف بطور وزیر اعظم، اور وہاں پہ وہ ملاقات کروانے کے لیے کھڑے تھے اور وہ سلام لے کے آگے چل پڑے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب کو ان تمام حقائق کا ادراک ہے، اور جو پہلی ملاقات انہوں نے ہمارے ساتھ کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جب وہ وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا آف دا ریکارڈ غیر رسمی گفتگو میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے دوست ممالک کے ساتھ جتنے تعلقات خراب کیے گئے ہیں، مجھے کچھ دوست ممالک کے سربراہان نے بتایا تو میں حیران رہ گیا ہوں، اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو پہلے پی ڈی ایم کے دور میں ہم نے یہ آئسولیشن کو کم کیا، اور اس دور میں آ کے آپ دیکھیں کہ کون سا وہ ایسا ملک ہے جس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہماری اصل لیڈرشپ میں کی ملاقات جنرل صاحب بھی جو بات کر رہے تھے نا، ہم نے اپنی تصویراتی اہمیت سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم اکنامک وارفیئر میں یہ کہنے لگے، خود کو کہنے لگے کہ جی ہماری اکانومی اتنی بہتر نہیں ہے، لیکن ہم بھی یہی بات کرتے تھے اپنی گفتگو میں. ہمارے پینلسٹ بھی اکثر اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہم اپنی تصویراتی اہمیت کو سامنے رکھیں تو ہم اس اکنامک وارفیئر میں بہت سارے ممالک کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بہت ساری ڈیولپمنٹس اس میں ہوئی ہیں، سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوئی ہیں، جہاں ایران کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر مارکیٹوں پر بات ہوئی ہے، ترکیہ کے ساتھ جو ہے $5 بلین تک کی دو طرفہ تجارت پر بات ہوئی ہے. حالیہ جس کا اون شرازی نے ذکر کیا، ملائیشین جو پرائم منسٹر ہیں ان کا وزٹ، اور پھر اب انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ نے بھی حامی بھری ہے اور دعوت قبول کر لی ہے. جہاں پہ فوسل فیول کی پوری دنیا میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، وہیں پہ خوردنی تیل کے حوالے سے بہت کنسرن ہے بہت سارے ممالک کا، اور ہمیں امپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے ملائیشیا اور انڈونیشیا G20 ممالک میں بھی، کیونکہ وہ بھی بڑی ابھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو رہا ہے. اس دورے کا اور اس وعدے کا جو انہوں نے کیا یہاں آنے کا، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ملکوں کے درمیان جب ہائی پاور ڈیلیگیشن کا ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے یا وزٹس ہوتے ہیں، تو اس میں ان ڈیلیگیشنز میں بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے ہائی پاور ڈیلیگیشن میں کی اہمیت اور قابلیت ہوتی ہے. اور ہائی پاور ڈیلیگیشن سے دنیا کو بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس ملک میں دوسرے ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی بائیلیٹرل تعلقات اور ملٹی لیٹرل تعلقات دوسرے ممالک سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے خود بتایا کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ تھا کہ پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. تو ان تمام جو آپ نے بھی آپٹکس بتائی ہیں، جس میں کہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کا دعوت نامہ قبول کرنا، اس سے پہلے سربراہان آئے، اس سے پہلے ملیشیا کے آئے، اس سے پہلے، اور تو ان تمام کے لیے، اور ایس سی او کی میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا، اس سے وہ تاثر جو ہے وہ ختم ہوا. اس سے ملک کا امیج بہتر ہوتا ہے، اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں جے ایم سی کے تھرو بعد میں باقی فالو اپ جو اس میں میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں اس کی نیٹیگریٹیز کو طے کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب سربراہ ہوتے ہیں، جب فیصلے کرتے ہیں، تو اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ٹیمیں ہوتی ہیں، فالو اپ میں جوائنٹ منسٹریل کمیٹی ہر ملک کے ساتھ ہمارا ہے طریقہ کار، سال میں ایک مرتبہ یا 2 میں ایک مرتبہ جب ہوتی ہے، تو تمام باتوں کا احاطہ کر کے اس کو پالیسی میں کنورٹ. جیسے پرائم منسٹر نے اب بھی جو اس کے ایس سی او کے چارٹر کے مطابق دیا ہوا ہے کہ کس کس چیزوں پہ ایمفیسائز کرنا ہے، اکانومی میں ایمفیسائز کرنا ہے، یوتھ ڈیولپمنٹ میں کرنا ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک دوسرے کی ہم کسٹم ریگولیشنز کو، ریگولیٹری بیریئرز کو ختم کر کے، یہ چارٹر کا ایک حصہ ہے، اس کو ختم کر کے ہم آگے بڑھائیں گے اپنے تجارت کو. اور اس میں جو کی پوائنٹس ہیں، کور پرنسپل ہیں کہ تمام ممالک D8 ہوں یا باقی جو اس میں ہوتے ہیں، خاص طور پر D8 کے جو چارٹر ہے، اس میں ایکویلٹی کے بنیاد پر ہر ممبر کی ایکول رسپیکٹ، ایکول اس کا انٹرسٹ، اور دوسرا میوچل رسپیکٹ. اس کے علاوہ انٹرونشن ان کی اپنے ڈومیسٹک افیئرز میں
न ٹھیک ہے करने का उसमें अहाता किया गया है। ये तमाम की तमाम म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात की हुई है, सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म फोकस और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की हुई है। ये मैं चार्टर की बात कर रहा हूँ। उसी चार्टर को मद्देनजर रखते हुए बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है। और फिर ज़ाहिर है अभी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन में होती है, और उस लिहाज से हमारी भी उस रोटेशन के मुताबिक आएगी। तो इसमें ट्रेड है, इसमें एनर्जी है, इसमें ٹھیک ہے एग्रीकल्चर की ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ है। کا بہت بہت شکریہ. فارمر انویسٹر آپ نے ایک سفارتی مارکہ اس کو قرار دی اور ڈیفینیٹلی حاصل وصول کی اگر ہم بات کریں تو ایک اور سفارتی کامیابی ہوئی ہے پاکستان کی. انڈونیشین پریزیڈنٹ جب پاکستان تشریف لائیں گے، اس کے علاوہ جو سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا نہ صرف ڈپلومیٹک امپیکٹ ہے بلکہ اس کا اکنامک امپیکٹ بھی ناظرین ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ٹریڈ جو ہے دو طرفہ نہ صرف تعلقات بڑھتے ہیں جو دوریاں قربتوں میں بدلتی ہیں، بلکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے سموتھ ہوتے ہیں. تو یہ D8 کا جو سمٹ تھا اس کو کوئی معمولی سمٹ نہ سمجھے گا، یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل سمٹ تھا جو کہ بڑی خوش اسلوبی سے پرائم منسٹر نے اپنے خطاب کے دوران کوزے میں بند کیا ان تمام کور ایشوز کو جو کہ اس وقت ایک عالمی چیلنج ہے، اس کا ذکر پرائم منسٹر نے کے لیے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ماریہ سلطان سے ہم گفتگو کریں گے. امریکہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر محتسبانہ جو ایک حملہ کیا گیا ہے اس پر جو ہمارے فارن آفس کا رد عمل ہے اس پہ بھی بات ہوگی ڈاکٹر ماریہ سلطان سے آفٹر شارٹ بریک. سردیوں میں بڑی سہولت، مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سوتے وقت گیس ہیٹر اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں. گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نے امریکہ کی جانب سے جو بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کے الزام میں جو 4 کمپنیز پر جو سینکشنز کا جو محتسبانہ جو عمل ہے اس پہ رد عمل دیا ہے ہمارے دفتر خارجہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی خود مختاری کا دفاع اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار نہ رکھنے کے لیے ایک یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے. اور اس پہ ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر ماریہ سلطان، چیئرپرسن اور ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ، اور ہمیشہ دفاعی امور پر آپ کا بڑی گرپ ہے. ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ IAEA کا جو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے اس کو دنیا کا محفوظ ترین نیوکلیر پروگرام دینا، عالمی دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کے 80,000 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ، $120 بلین سے زیادہ پاکستان کو اکنامک لاس، اتنا کنٹریبیوشن، ہمیشہ سے یہ بے وفا دوست کیوں ثابت ہوا ہے؟ اور کیوں پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اب اس کے محرکات میں آپ سے جاننا چاہوں گا. باقی تو اقتباسات اس کی بڑی لمبے چوڑے ہیں جو ان کے فارن آفس کے ہیں یا ان کے دفتر خارجہ کے. یہ بتائیے گا کہ اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جی، کھٹکتا ہوں میں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو. جی، پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام اور جو میزائل پروگرام ہے وہ بھی ان کو اسی طرح کھٹکتا ہے. انفارچونیٹلی جو اس وقت آپ کے اوپر سینکشنز لگی ہیں اس کا تعلق آپ کے میزائل پروگرام سے نہیں ہے. اس کا تعلق نہ ہی آپ کی اس ترقی سے ہے جو آپ نے میزائل پروگرام میں حاصل کی ہے، بلکہ اس کا جو تعلق ہے اس وقت امریکہ کے اندر جو صورتحال ہے اس سے ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹ حکومت جا رہی ہے اور ریپبلکنز کی حکومت آ رہی ہے. ڈیموکریٹس کا جو زیادہ تر تعلق بھی نہیں بلکہ 90% سے بھی بڑھ کے آپ کہہ سکتے ہیں 100% جو ترجیح تھی اس خطے میں وہ ہندوستان کے ساتھ تھی. ہندوستان کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ان کے اقتصادی معاہدے ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں.
अब ऐसी सूरत हाल में उनको खदशा था कि जो नई आने वाली रिपब्लिकन हुकूमत है, अगर वो हाईटेक ट्रेड में दो तरफा ममालिक के दरमियान तरजीह देगी दिफाई एतबार से किसी भी किस्म की ताउन को, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको निशाना बनाने की कोशिश की है। तो एक तरह से उन्होंने सदर ट्रंप के हाथ बांधने के लिए दो तरफा ताल्लुकात, जो दिफाई ताल्लुकात हैं और जो सनती ताल्लुकात हैं हाईटेक ट्रेड के अंदर, उसको रोकने के लिए ये जो सैंक्शंस हैं ये लगाई हैं। क्योंकि ये जो सैंक्शंस हैं ये दरअसल सियासी बुनियादों के ऊपर लगती हैं, जिसके अंदर शेडो लिस्ट के ऊपर, यानी कि अमेरिका अपने नॉन प्रोलिफरेशन तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक, जो अमेरिका का नॉन प्रोलिफरेशन का एक्ट है 1978 का, उसको इस्तेमाल करता और कहते हैं कि अच्छा हमें डॉक्टर खदशा मारिया, है आपने कि बड़ी वहाँ एक ये ऐसे हो अच्छी टर्म इस्तेमाल की, आपने ये कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की थोड़ी पॉलिसीज का जिक्र किया आपने, तो क्या हमें ये नहीं लगता, बल्कि हमने ये देखा भी, अमूमी तासुर भी यही है, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, जिस तरह हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पाकिस्तान को लेके पॉलिसी एक ही होती है। अमेरिका, टेलरसन आया, रेक्स आया, आपके सामने बाय बाय करके यहाँ से चला गया, बाराक ओबामा आया, दिफाई ताउन हुआ, इजराइल और हिंदुस्तान के दरमियान भी हुआ, तो हमें फिर वही एक ही ऐनक से देखना होगा इनको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें जो है ना, अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी दो तीन खारजा पॉलिसी या उनकी हिकमत अमली का एक तरह से आप कह सकते हैं खुलासा ये है कि वो तीन चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं, और इससे वो अमेरिका की सदर की जो ताकत है वो बैनुल अक़वामी ज़िमन में इस्तेमाल करते हैं, और उससे फिर जो है अपने जो है ना एक तरह से ताने बाने ठीक करते हैं। पहली बात तो ये है कि उनका ख्याल ये है कि मल्टीलैटरलिज्म में, यानी कि जब भी डेमोक्रेट्स आएंगे आपके पास, चाहे वो बाराक ओबामा आएंगे चाहे कोई और, तो उसके अंदर वो अपने जो सनती एतबार से, जो जैसे आईटी की इंडस्ट्री होगी, जैसे हाईटेक की इंडस्ट्री होगी, उसके अंदर जो है वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सीआईए और उनके साथ मुंसलिक मुख्तलिफ अदारे, और उसके साथ साथ जो इस किस्म के अदारे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये समझते हैं कि सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इस तमाम चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़रिए हम सैंक्शंस लगा सकते हैं और मुल्कों के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो बैनुल अक़वामी में, जिनको कहते हैं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये तमाम चीज़ें वो समझते हैं कि हम इस्तेमाल करें और जो हम अपने बयानिए की बुनियाद के ऊपर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अमेरिका के असर रसूख के अंदर इजाफा करेंगे। इसके बरक्स जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये समझते हैं कि दिफाई मामलात में अगर वो पेंटागन के साथ जाएंगे या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जाएंगे तो उनके जो अमेरिका के अहदाफ है खारजा पॉलिसी की, वो बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। इसलिए उनका एम्फोसिस जो है मुल्कों की फौजों के साथ, अफवाज के साथ, हुकूमतों के साथ ज़्यादा होता है। वो दो तरफा ताल्लुकात पे ज़्यादा ठीक है। जोर देते हैं और तिजारत पे ज़्यादा जोर देते हैं, यानी कि बानिस्बत मल्टीलैटरलिज्म पे। तो एक लिहाज से जहाँ ओवरऑल फ्रेमवर्क एक जैसा रहता है, लेकिन जो तरजीहात हैं और वो किस तरह आगे बढ़ते हैं उसमें अप्रोच में बहुत फ़र्क है। क्योंकि अमेरिका का जो सदर है वो इतना ताकतवर अमेरिका के अंदर नहीं है जितना वो अमेरिका के बाहर है, क्योंकि ना सिर्फ वो जंग कर सकते हैं बल्कि इस तरह की सैंक्शंस, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी जो कंपनीज हैं उनको मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनका दायरा कार वसी कर सकते हैं। और ये ठीक है। भी एक तरह से बहुत बुरा काम किया है डेमोक्रेट्स ने जाते हुए, यानी उनके छोटेपन का मुजाहरा है कि जहां उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसको एक तरह से बांधने की कोशिश की, जैसे कि आपने कहा कि पॉलिसी को बाइंड करने की कोशिश की है, जी। ताकि अगर नई हुकूमत भी आए तो उनके पास इतनी स्पेस ना हो कि पाकिस्तान के साथ नए ताल्लुकात अच्छा, या वसी इसका कर सकें नुकसान अपने भी डेफिनेटली डॉक्टर मारिया होगा। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। जनरल साहब, जिस तरह डॉक्टर मारिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि डेमोक्रेट्स ने जाते जाते जो है वो मुश्किलात पैदा कर दी हैं अमेरिकन्स के लिए डेफिनेटली, क्योंकि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की मदद के लिए, इवन के काबुल फॉल से लेके, उस विड्रॉल से लेकर, हमेशा सोवियत यूनियन से लेकर पाकिस्तान से जो है वो आधे रास्ते की दोस्ती की है। ये तो एक अलहदा वो है। लेकिन दूसरी जानिब ये आपको नहीं लगता कि ये इसका कि कुछ फैक्टर्स जो अभी हम थोड़ी तौर पे डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स जो पाकिस्तान की, फिर ईरान के साथ जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, एससीओ की मेज़बानी है, फिर गज़ा के हवाले से और वेस्ट बैंक के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है? जी, देखिए मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और एक्टिविटी भी उन्होंने की है डॉक्टर साहब, जिसको मैं लिंक करूंगा इस चीज़ से। उन्होंने ईरान की भी एक एविएशन रिलेटेड एक इंडस्ट्री और एक आईआरजी के एक कमांडर मुजाहिद हुसैन, इनको भी इसी के साथ ही डेट्स है जब उन्होंने एक इशारा किया। देखिए, वॉर इज़ इन ईरान और पाकिस्तान को एक छोटी सी वार्निंग समझ लें या एक थोड़ा सा उन्होंने टच किया। आपने बात किया अमेरिका की,
دیکھیں امریکہ کی تو سٹوری آف بیٹریل ہے، اور یہ دیکھیں اپنے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے ہمیں یوز بھی کیا، لیکن یہ دیکھیں پاکستان کی کسی کو مورد الزام ٹھہرانا کہ امریکہ ایسا، امریکہ بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے خود امریکہ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا ہے. دونوں وارز میں آپ دیکھ لیں، رشیا میں بھی دیکھیں غلطیاں بھی بہت، دیکھیں انوائرمنٹ تو ایسی تھی. میں اس کو جہاں تک وار کا تعلق ہے تو میں تو خود کہتا ہوں کہ یہ وار ہماری تھی، کیونکہ ہمارے اوپر ہو وڈ نو کہ رشیا کیسے کرے گا، ہمارے ساتھ بیہیو کیسے کرے گا، یا رشینز کیسے اینڈ اپ کریں گے گیم کو. پھر امریکنز آ گئے، امریکنز بھی اس وقت ایک زخمی ہاتھی کی طرح یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم اپنے آپ کو ٹو بی ویری یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم وار آن ٹیرر میں آگے بڑھے اور ہم ایک ایز اے نان نیٹو الائی کے طور پہ ہم نے کام کیا تو وداؤٹ کنڈیشنلٹیز. دیکھیں اور ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے کارڈ صحیح نہیں کھیلے اکنامک فیلڈز میں. خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے، ابھی دیکھیں قطر کی ایک سچویشن ہے، عرب ورلڈ میں ایک سچویشن ہوئی قطر کا اور سعودیہ کا تھوڑا سا، تو دیر آر کنٹریز، ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے پورا اکنامک فائدہ اٹھایا قطر کی سچویشن سے، وہ بھی مسلمان ملک تھے. ہم اپنی امہ کی باتوں میں ہم تھوڑے سے ایموشنلی چارج ہو جاتے ہیں، ود آل مائی ریسپیکٹ، لاٹ آف ریسپیکٹ فار دی مسلم ورلڈ، لیکن ایموشنز کا نا ڈپلومیسی میں، فورن پالیسی میں، اپلیکیشن میں ان کا ولدنا ملکہ جذبات مفادات کی دنیا ہوتی ہے. اچھا موریلٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا موریلٹی امریکہ کا یہ ہے کہ بگ پاور ہے، جو کام کرتا ہے کھل کے کرتا ہے. یہاں پہ انہوں نے انڈین پلیزنگ کی ہے، ایک ڈسکرمنیٹری ایک ایکٹ کیا ہے جو امبیلنس لائے گا، لیکن الحمدللہ پاکستان کی 160 کمپنیز پہلے بین ہے، 4 ہی ہو جائیں گی. صاحب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات کریں، سوری آپ مدر آف آل بمز کا استعمال کریں، سوری. اس کے بعد ابھی سیریا میں جو ایک بم کا استعمال ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی اب میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں. یہ تو اور پھر جاپان کے ساتھ جو کچھ کیا، تو یہ کیا ہے، یہ دورہ معیار کیوں ہے کہ آپ تو اپنی سوورینٹی کے لیے، اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان تو ہمیشہ آرم ریس سے جو ہے اس کے خلاف رہا ہے. دیکھیں جب ورلڈ وار 1 میں بھی گیس کا استعمال ہوا تو جنیوا کا جو وہ معاہدہ ہوا تھا اس میں بین کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد 19 ملین کے قریب انہوں نے ٹن جو ہے نا جی گیس استعمال کی ویتنام کے وار میں 72 تک. تو اس کو کیا، آپ نے خود ابھی 1945 کا ذکر کیا جب ایٹم بامز انہوں نے اس کو معاہدوں کو توڑا. دیکھیں پاکستان کا جو پروگرام ہے، میزل پروگرام ہے، یہ ٹوٹلی ہمارا کانٹیکسٹ رہتا ہے انڈیا کے ساتھ. پاکستان کا یہ امن کے لیے ضروری ہے. اب ہو وڈ انڈیا جو ہے وہ سی ٹی وی ٹی کا بھی ممبر نہیں ہے، این پی ٹی بھی نہیں سائن کرتا، اس کو فریڈم. سر یو این پیس امن اور امن مشن میں پاکستان سر فہرست ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد خیر کبوتر کی طرح میں کوئکلی ایک ڈاکٹر صاحب بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں جہاں پہ بھی انڈیا کا بھی ہمیں کیا پتا کہ کتنی رینج تک کہ وہ میزائل یوز کرے گا، وہ ان کے پاس ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. وہ کہیں ایسے آئی لینڈ پہ جا کے وہاں سے اگر تو جہاں انڈیا جائے گا پاکستان از سپوز ٹو بی میچنگ دیم. اس اسکلیشن لیڈر پہ ہم نے ادھر ہی رہنا، یہ ہماری کمپلشن ہے. ڈاکٹر ماریہ کنکلوڈ کیجئے گا پلیز. ہمارا رسپونڈ اب تک جو ہے وہ کیسا آپ کو لگتا ہے؟ ہمارا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم اس ڈیجیٹلائزیشن میں جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ اپنے بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے. تو ہمارا جو رسپونڈ ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور احتیاطی کیا ہمارے پاس 2-3 لائنز ہیں جو ہم نے احتیاط کرنی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہماری ہائی ٹیک انڈسٹری کو اس طرح نشانہ بنایا جائے، کیونکہ کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے ہر جو دفاعی آپ کی تنصیب ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک سیویلین ڈیول یوز بھی ہے، تو اس سے آپ کی ہائی ٹیک انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے. اس کا کیس جو ہے ہمیں یقینی طور پہ امریکہ کے اندر جو ایکسپورٹ کنٹرول کی آرگنائزیشنز اس میں اٹھانا چاہیے اور یہ کیس فائٹ کرنا چاہیے، اور یہ کیس فائٹ کر کے آپ یقینی طور کے اوپر اپنی اینٹیٹیز کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کے خلاف استعمال کی گئی وہ تعصب کی بنیاد کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے براہ راست اس طرح آپ کی میزائل پروگرام کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی ڈیول یوز کمپوننٹ آپ دے رہے ہیں جو بین الاقوامی ایکسپورٹ کنٹرول رجیم میں اس طرح نہیں آتا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو نشانہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ریپبلکن حکومت سے بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ اگر آپ دو ممالک کے درمیان آئندہ یا بہتر جو صنعت ہے اس کے درمیان اس قسم کے نان ٹیرف بیریئرز لگائیں گے تو ظاہر ہے ایک معاملہ جو ہے اچھا نہیں، مشکل کی سبب بنتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے. ہمیں روس سے، ہمیں چین سے جو بھی آپ کی ہائی ٹیک جو کولیبریشن ہے اس میں اضافہ بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خود انحصاری کی طرف لے کے جانا پڑے گا. لیکن سب
سب سے بڑا فیصلہ آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو مستقبل ہے آئندہ میں، خاص طور پہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، وہ آپ کن ممالک کے ساتھ کریں گے؟ وہ آپ روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، یا جو ایسے کنٹریز ہیں انڈونیشیا، ان کے ساتھ مل کر کریں گے، یا آپ اس میں زیادہ تر اپنا ایمفیسس یورپ امریکہ کے ساتھ رکھیں گے؟ کیونکہ اگر آپ میں وہاں ڈاکٹر رکھیں ماریہ گے سلطان جو تو آپ کی پرائم گفتگو منسٹر سے کا سمجھا یہ ہوں کہ ہمیں اکنامک ساورینٹی جو ہے اس کو مقدم رکھنا ہوگا، اس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا. اون شرازی ٹیکنالوجی آپ کی ساورینٹی. جی جی ٹیکنالوجی کی بھی، یو آر رائٹ. جی ذرا کنکلوڈ کر کیونکہ ون لائنر ڈاکٹر صاحب، چاہوں گا. نیشنل یہ ڈیولپمنٹ محتسبانہ پاکستان ہمیشہ مشکل وقت میں بھی کام آیا. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرکاری ایک ادارہ ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، اس پہ جو ہے وہ پابندی کی زد میں آیا، اور یہ سرکاری ادارے کو اس انداز میں کرنا، یہ تو آپ یہ ہے کریز سے نکل کے کھیل رہے ہیں، اور امریکہ نے یہ کیا ہے تو یقینی طور پہ امریکہ جو ہے وہ ڈاکٹر ماریہ نے کہا وہ اپنی وہ ڈوبتی نیا جو ہے نا اس کو بچانے کے لیکن لیے وہ جاتے. اب تو نیا نہیں بچ سکتی نا. اب تو ٹرمپ نے 20 جنوری کو آ جانا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو بائیڈن صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں اترنا اگر اس سائڈ سے ہو تقریر کے بعد تو وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اب تھوڑا تھوڑا اثر بھی ہوتا ہے نا، مائنز بچھا کے گئے جیسے پچھلے بچھا کے گئے تھے مائنز ادھر، تو دوسرے مائنز بچھا کے جا رہے ہیں. جلدی جی جن صاحب جی جن صاحب کچھ کہنا ڈاکٹر چاہتے صاحب میں جلدی سے ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پہلے پاکستان کی عوام، امریکہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی عوام میں امریکہ کے خلاف انہی وجوہات کی وجہ سے ایک سخت نفرت پائی جاتی ہے. اور اب تھنک ٹینکس ہمارے اسٹریٹجی جو کرتے ہیں، جو سین مائنڈ ہے یا جو اوپینین میکرز ہیں یہاں پہ، جو حکومتوں کے ان کے اوپینین پہ شیپ کریں گے، جو پاکستان کے اسٹریٹجک جو تھنکرز ہیں، وہ بھی سٹریس میں آ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو امبیلنس ہے یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور امریکہ اس خطے میں امن جو کلیم جی جی، کر رہا ہے بالکل، وہ امن یہ نہیں، بھی بڑا یہاں پہ امبیلنس کر کے ایسیمیٹرک ماحول بنائے گا اور امن کی تباہی آئے گی. تو یہ امریکہ کو یہ سمجھ جائیے کہ اب پاکستان کے ہر طبقے میں اس کے خلاف ایک سوچ پائی جا رہی ہے، جس کو یعنی آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجائے کہ امیج بلڈنگ پہ کام ہوتا، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ ہوتا، اس کو مزید جو ہے مزید ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف بڑھا جائے. ڈاکٹر ماریہ سلطان آپ کا بہت بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، اون شرازی صاحب اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے جوائن کیا تھا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ. درست ہر وقت بر